اللہ میں تھک گیا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اکثر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جب زندگی کے مسائل اور مشکلات اسے بے حد تھکا دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ اب مزید چلنا ممکن نہیں۔ ہر طرف اندھیرا، بے بسی اور اکیلا پن ہوتا ہے، اور دل میں یہ احساس ابھرنے لگتا ہے کہ کیا اللہ میری مدد کرے گا؟ اس وقت جب انسان اپنی تمام قوتوں کو ختم کر چکا ہو تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی پناہ اور رحمت کو درکار ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام فاروق تھا۔ وہ ایک محنتی شخص تھا اور دن رات کام میں مصروف رہتا تھا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں اس نے ہر کام کو کامیابی سے کیا تھا۔ اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے سخت محنت کی، اور اس کا ایمان تھا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایسی مشکلات آئیں کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ اس کا کاروبار جو وہ اتنی محنت سے چلا رہا تھا اچانک نقصان میں گیا۔ اس کی ذاتی زندگی میں مسائل پیدا ہونے لگے اور اس کی صحت بھی بگڑ گئی۔ وہ شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ ایک دن فاروق نے اپنے دل میں سوچا، اللہ میں تھک گیا ہوں، ہر طرف مشکلات کا سامنا ہے اور میں ان سب کا مقابلہ کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ میری تمام کوششوں کے باوجود چیزیں بہتر نہیں ہو رہی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ یہ الفاظ اس نے دل کی گہرائیوں سے کہے تھے۔ اس وقت اس کے دل میں بے پناہ بے بسی، غم اور مایوسی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب فاروق کے دل کی حقیقت سامنے آئی اور اللہ کی رحمت نے اسے اپنے دامن میں چھپایا۔ اگلے دن فاروق کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو گاؤں میں آ کر لوگوں کو اللہ کی باتیں سنا کر ان کی مدد کرتا تھا۔ فاروق نے اس سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا اور کہا، میں تھک چکا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں اور زندگی کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ بزرگ نے فاروق کی باتیں غور سے سنی اور پھر اس سے کہا، بیٹے یاد رکھو کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، جب تمہاری تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ کی رحمت آ چکی ہے۔ بزرگ کی باتوں نے فاروق کو کچھ سکون دیا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اللہ پر توکل کرے گا۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام دکھ اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں اور یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں کہ الفاظ دل سے کہے۔ اس نے اپنی محنت جاری رکھی، لیکن اب اس کا دل مطمئن تھا کہ اس کی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ چند دنوں بعد فاروق نے محسوس کیا کہ زندگی میں حالات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کا کاروبار دوبارہ چل پڑا، اس کی صحت میں بہتری آئی
اور اس کی زندگی میں بھی سکون آیا۔ اس کے دل میں یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہی حقیقی سکون کا ذریعہ ہے۔ وہ جو کام کرتا اللہ کی مدد اسے نظر آتی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس کے دل کی مایوسی کو امید میں بدل دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مشکلات آئیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں لگے کہ ہم تھک چکے ہیں اور دنیا کی تمام مشکلات ہمیں شکست دے رہی ہیں تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وہ جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم اس کے سپرد ہوتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں سکون اور ہمت اور برکت بھرتا ہے۔ اللہ میں تھک گیا ہوں کہ الفاظ جب دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنی مشکلات کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور جب ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔